السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان کو رہا کروانے کی کوششیں، یعنی عید سے قبل رہا کروانے کی کوششیں تو ہو گئی ہیں ناکام، مگر سزا کم ہو کر 2 سال ہو سکتی ہے، 10 سال سے کم ہو کر 2 سال کی سزا۔ دوسرا، تحریک انصاف دھرنے کی تیاری کر رہی ہے یا ملک گیر تحریک یا جلسوں کی مخبری ہو گئی ہے؟ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا کیا ہے فیصلہ۔ تیاری دھرنے کی ہو رہی ہے مگر بتایا کچھ اور جا رہا ہے، اور جس نے بتایا ہے وہ آج کل پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے خلاف، جو جیل سے باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کے خلاف محاذ آ رہا ہے، صف آ رہا ہے، اور ان کو ہٹانے کا جو اعلان ہوا تھا وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ انہیں بغاوت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہٹائے گا تو مجھے صرف ایک شخص، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ تو شیر افضل مروت نے کیا بات آ کر کی ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، اور تحریک کے حوالے سے، اور پھر تحریک میں ایک اور اتحادی جس کا نام پی ٹی آئی کی طرف سے لیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی، ان کو نیا امیر مل گیا، اور امیر نیا جو ہے وہ ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب۔ کراچی کے امیر تھے، اور کراچی میں انہوں نے اچھا خاصا وقتہ ڈالا ہوا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کو، اور خاص طور پر کراچی کے میئر مرزا وہاب کو۔ تو اب وہ قومی افق پر اپنی سیاست کے جلوے دکھائیں گے، اور ایجیٹیشن، جس طرح عمران خان صاحب ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے بھی ثابت کیا کراچی میں، جو کراچی کی اپنا ضلع کونسل یا شہری کونسل ہے وہاں پر، یعنی شہر کی جو اسمبلی ہے وہاں پر، تو حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ثابت کیا کہ وہ ایوان کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر یہ مل جاتے ہیں دونوں، تو حکومت کے لیے تو ایک اچھی خاصی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ جماعت اسلامی بھی، جماعت اپنا پی ٹی آئی بھی، اور مولانا صاحب تو ابھی دور دور ہیں، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو آج فیصلہ ہوا، کور کمیٹی کا نام میں دے رہا ہوں اس کو، بیسیکلی جیل کے اندر جو ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ پارٹی کی مرکزی قیادت کی، تو کور کمیٹی ہوئی، تو اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کیا کیا فیصلے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو لڑائی ہے تحریک انصاف کی، میرا خیال ہے آغاز میں اس سے کر لیتا ہوں، اور پھر وہ دھرنے والی بات پر بھی میں آ جاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ خطوط جو ہیں وہ تو آ رہے ہیں پاکستان میں تقریباً تمام عدالتوں میں پہنچے خطوط، مطلب پشاور اور سندھ ہائی کورٹ چھوڑ کر باقی تو ہر جگہ پہنچے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہاں بلوچستان ہائی کورٹ کو بھی نہیں گئے، لیکن پاکستان کی مطلب عدلیہ پوری کی پوری جو ہے خطرے میں، انڈر تھریٹ ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو صرف اسلام آباد کے جو جج صاحبان ہیں ان کو موصول ہونے والے دھمکی آمیز خط نظر آ رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے ایک اور فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر لیا، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ کچھ نہ کرے اپنا ثاقب نثار کی عدالت کی طرح سیاسی معاملات دیکھتی رہے، افتخار چودھری کی طرح سیاسی معاملات دیکھتی رہے، گلزار کی طرح، جسٹس گلزار کی طرح سیاسی معاملات دیکھتی رہے، ہر معاملے پر فل کورٹ، مطلب عجیب و غریب قسم کی ایک روش ہے یہ، جو ظاہر عدالتی نظام کو پیرالائز کر دیتی ہے، مفلوج کر دیتی ہے۔ تو بہرحال پہلے میں جو شیر افضل مروت صاحب نے کو ہٹانے کا اعلان ہوا تھا، طریقے سے ہٹایا گیا تھا، آج پریس کانفرنس ہوئی اپنا راولپنڈی میں، عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی اناؤنسمنٹ سامنے آ چکی ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو اب نئے فوکل پرسن ہوں گے عمران خان صاحب کے، وہ اپنا ان کا اناؤنسمنٹ کیا گیا، اور اس میں جو شیر افضل مروت اور عمیر نیازی صاحب کے نام نہیں تھے، اور 2-3 دن سے یہ چیز چل رہی تھی کہ جی شیر افضل مروت صاحب کو اور عمیر نیازی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جو نئے اناؤنسمنٹ تھی، نئے نام تھے، ان میں بیرسٹر گوہر، سینیٹر شبلی فراز، عمر ایوب، انتظار حسین پنچوتا اور سینیٹر علی ظفر، یہ نئے فوکل پرسن تھے، یہ طے کریں گے کہ عمران خان صاحب سے کس نے ملاقاتیں کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی۔ اعلان ہو گیا۔ اس اعلان کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس میں بھی اعلان کر دیا گیا، اور پریس کانفرنس عمران خان سے ملاقات کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر شیر افضل مروت صاحب کا یہ ٹویٹ سامنے آتا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ اس میں شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ میں سن رہا ہوں کہ جو ایس ایم ٹی پتہ نہیں کیا ہے کہ مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، میری وہ پوزیشن نہیں رہی، اور پھر یہ کہ جی میں فوکل پرسن بھی نہیں رہا، تو کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نہیں مانتا۔ عمران خان صاحب کے الفاظ فائنل ہیں، انہوں نے مجھے لگایا تھا جب تک وہاں سے آواز نہیں آئے گی میں یہ مطلب ان کو نہیں مانتا، مطلب کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد پارٹی کی لیڈرشپ، جس میں پارٹی کے چیئرمین گوہر
بیرسٹر گوہر ہیں، جنرل سیکرٹری عمر ایوب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اور دوسرے ہیں، انہوں نے اعلان کیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مان رہا۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اندر جو بدترین انتشار کی شکل اختیار کرے گا یہ معاملہ۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جن کو ذمہ داریاں دی تھی جب پولیٹیکل لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی، چھپ گئی تھی، ڈر گئی تھی، جو بھی تھا، گرفتار تھی، مطلب کئی ریزنس تھی نا، تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک پیرل اپنا متبادل لیڈرشپ دی تھی، وکلاء کو سامنے لے کر آئے تھے۔ اب وہ وکلاء مشکل وقت میں جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کام کیا، تو اب جب حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح جکڑ بند نہیں ہے، اس طرح گرفتاریاں نہیں ہیں، اس طرح مقدمہ بازیاں نہیں ہیں، تو جب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اب وہ سیاسی لیڈر آگے پارٹی کو سنبھال لیں۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا تنازع، بہت بڑا ٹسل پی ٹی آئی کے اندر یہ پیدا ہوگی کہ یہ جو وکیل ہے وہ کہتے ہیں جب آپ پارٹی پر مشکل وقت تھا اس وقت تو آپ چھپ گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے، اب جب ہم نے پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، پارٹی کو 8 فروری میں اتنی بڑی جیت دلوائی تمام تر مصیبتوں کے باوجود، اب آپ آ گئے پارٹی کے مامے بننے، وہ یہ کہیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت یا دوسرے وکیل جن کو پیچھے کیا جا رہا ہے، پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں ماننا بھائی، میں کچھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی تھی، جس کا میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے سیاسی تحریک چلانے کا حکومت کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر حکومت کو کے خاتمے کی تحریک کا آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب جو مختلف جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی، سنی اتحاد کونسل، انہوں نے سنی تحریک کا نام لیا تھا لیکن میرا خیال ہے سنی اتحاد کونسل، ویسے وہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل اب ایک ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کی خبر، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اس میں بی این پی مینگل کہ اختر مینگل صاحب کا نام انہوں نے لیا، کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں ہم ساتھ مل کر ایک حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی 12 تاریخ کو کوئٹہ میں سب سے ملاقات ہوگی اور پہلا جلسہ پشین میں ہوگا، اور اس کے بعد چل پاکستان بھر میں تحریک چل پڑے گی اور اس میں اعلان کیا جائے گا، ہر جلسے کی ڈیٹ دی جائے گی۔ تو ساری جماعتیں مل کر اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اور وہ جو دھاندلی ہے جو بقول ان کے، اس کے خلاف ایک تحریک چلا رہی ہے۔ تو کامیاب ہوتی تحریک نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن جو بات شیر افضل مروت صاحب جو سامنے لے کر آ گئے ہیں، انہوں نے جو بات کی اور جیو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے، شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں دھرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ پہلے 6 اپریل کا جلسہ تھا، وہ ملتوی کر لیا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کوئی تاریخ آئے گی، تو کہہ رہے ہیں ہم دھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں 30,000 تگڑے نوجوان درکار ہیں، دھرنے میں 30,000 لوگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کون ہم پر لاٹھیاں برساتا ہے۔ اب ایک طرف دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے ملک گیر تحریک یا جلسوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اندرون خانہ جو تیاری ہے، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور دوڑ بھی چل رہی ہوتی ہے نا، ایک اور ریس چل رہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے خبر میں دوں، جس طرح ہم جرنلسٹ رپورٹر ہوتے ہیں نا کہ پہلے خبر میں بریک کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وفاقی کابینہ، کیونکہ ہر بندے کو تو عمران خان صاحب نے ترجمان بنایا ہوتا تھا، تو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اختتام سے پہلے ہی کہ جی میڈیا کے ساتھ کیا جا کے بات کرنی ہے، یہ نوٹس بننے سے پہلے ہی شہباز گل صاحب باہر آ جاتے تھے اور آ کر میڈیا کو بتا کر، تو ایک دن بتا کر نکل جاتے تھے اور میڈیا چلا جاتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہوتے تھے وہ منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، کوئی ان کو اس طرح لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تو پھر ایک بار شبلی فراز اپنا جیسے شہباز گل نکلے تو شبلی فراز پیچھے آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں میڈیا کو بریف کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے میڈیا کے کا سامنا کرنے کا تو اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس طرح آپ نہ کریں، میں وفاقی وزیر اطلاعات ہوں۔ ان کے اندر لڑائی ہو گئی تھی، تو میں ہو گئی تھی۔ تو بالکل اسی طرح خان صاحب کے من میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، یہ بات بریکنگ نیوز ہے، اور یہ بات بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے لانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، ہر بندہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تو بہرحال اب ایک تو یہ معاملہ، اب وہ جو تسلیم کرنے کو، ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنا کیا کہتے ہیں شیر افضل مروت، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مجھے ہٹائیں گے تو میں پھر مانوں گا، وہ اپنی زبان سے اگر مجھے کہیں گے تو پھر مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اچھا، یہ جو کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے، اس میں ایک اور ڈیمانڈ بھی انہوں نے کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکانے کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنایا جائے۔ اب اول تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس لیے نام لے رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کے 6 ججز نے جو خط لکھا
چیف جسٹس کو عدالتی امور میں مداخلت یا عدالتوں کے اوپر پریشر کا، ISI کی مداخلت کا، تو PTI والے سمجھے کہ ہمارے جج ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کو جو باقی، کیونکہ اس کے بعد پھر ان ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ، پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھمکی آمیز جو مشکوک خط ملے. اس کے بعد وہی خطوط لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ملے. اس کے بعد وہی خطوط بشمول چیف جسٹس سپریم کورٹ کے 5 ججز کو ملے. لیکن وہ والے جج ان کے سامنے جج نہیں ہیں. جج صرف وہی ہیں جنہوں نے ایک خط لکھا اور جن خط کا سیاسی فائدہ PTI اس خط کا اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو بہرحال اچھا جی، اب جو معاملہ ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ ہے سائفر میں عمران خان کو سزا. شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال سائفر گم ہو گیا. سائفر باہر کے جا کر پبلش ہوا انٹرسیپٹ میں، باہر کے پبلشنگ کے ادارے میں، اخبار میڈیا کے. اور وہ خط جو عمران خان کے پاس تھا، اور وہ خط پبلش بھی وہی میرا خیال ہے کرتا ہے جو صحافی عمران خان صاحب کو ایک بار انٹرویو بھی لے جاتا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے اس میں اپیل PTI عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی. اس میں کیونکہ 2 سیکشن لگائے گئے، ایک لاپرواہی کا اور ایک گم کرنے کا. سیکشن 1C اور 1D جان بوجھ کر اور لاپرواہی، یعنی ایک جان بوجھ کر ایک چیز گم کرنا یا ایک لاپرواہی کرنا یا لیک کرنا. تو بہرحال اس میں جو عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفدر صاحب، ان کے دلائل تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو سارا، کیونکہ جج صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر یہ معاملہ لاپرواہی کا ہے تو اس میں تو سزا صرف 2 سال کی بنتی ہے. تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ خط جو ہے، جو سائفر کی جو کاپی وزیر اعظم کے پاس تھی، اس کے گم ہونے کا گواہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں، اس کے گم ہونے کا چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے گم ہونے کے گواہ تو جو ایک ہے نا. اور وہ اچھا یہ بات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی کی ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ گم ہونے کا گواہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اعظم. اور یہ PTI کے یا عمران خان کے وکیل بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہیں اعظم خان صاحب. تو اب یہ جو عدالت میں بات ہوئی، ظاہر ہے پروسیکیوٹر جب اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے جب اپنے دلائل دیں گے تو ممکن ہے وہ بات کریں. لیکن عمران خان نے خود ماریہ میمن کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ خط وہ سائفر میرے پاس تھا، پھر گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ تو سال یا 17 ماہ کے بعد ہی اس طرح کی جو ہوتے وہ سائفر وہ واپس کیے جاتے ہیں. تو بہرحال تو اس میں جو اپنے چیزیں جو انہوں نے عدالت کے سامنے رکھیں سلمان صفدر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ہاتھی تو گزار دیا ہے، پچھل باقی رہتی ہے تو اس کو نکال لیجیے آپ لوگ. تو میں نے کہتا ہے کہ پروف کر لیا کہ سزائیں ٹھیک نہیں ہوئی، سزائیں غلط ہوئی ہیں. تو اب باقی تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں کہ لاپرواہی یا دوسرے معاملات، اس کو پھر عدالت ذرا اگنور کر کے اور سزائیں قلعدم کر دے اور رہا کر دے خان صاحب کو. انہوں نے کہا، ان کے الفاظ، یہ تو میرے الفاظ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اب اتنی محنت کی ہے، جب رمضان سے پہلے اتنی محنت کی ہو تو پھر بندہ کوشش یہ کرتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ عید سے پہلے عیدی ملے. تقاضا یہ ہوتا ہے، مطالبہ یہی ہوتا ہے. تو اس پر یعنی عید سے پہلے عمران خان کو رہا کر دیں. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی حامد علی شاہ یعنی پروسیکیوٹر جو ہیں اپنا، انہوں نے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر، ان کو بھی ہم نے دلائل کے لیے جو جتنا وقت چاہیے ہوگا وہ ہم ان کو دیں گے. عید ہونے نہ ہونے سے اس میں اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 51C یا 51D میں سے ایک میں سزا ہو سکتی ہے، اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی 16 اپریل کو دوبارہ سماعت ہوگی، اور دوبارہ جو سماعت ہوگی تو اس میں بھی ابھی سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل رکھیں گے جاری. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا کوششیں کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی یہ والی سزا کم از کم عید سے پہلے ختم ہو جائے، قلعدم ہو جائے، تو وہ نہیں ہوا. آخر میں وہ جو اپنا میں نے میرا خیال ہے آغاز میں بات کر لی تھی، اگر جماعت اسلامی جو دھرنے پر میں نے بات کی نا، اگر جماعت اسلامی مل جاتی ہے PTI کے ساتھ حکومت کے خلاف تحریک میں، تو پھر دوبارہ وہ تھا نا ماضی میں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب. جماعت اسلامی کا ورکر ٹرو پولیٹیکل ورکر ہے، لیکن بہرحال جماعت اسلامی کا ورکر ہے، ایجیٹیٹ کرنا ان کو آتا ہے. اور پھر اگر امیر جماعت اسلامی نئے جو بن گئے، جو 8 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے 8 اپریل سے،
تو وہ اگر ایک ایکویشن بن جاتی ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ تو پھر حکومت کے لیے ٹربل کریٹ ہوگی بہت اچھی خاصی، کیونکہ جماعت اسلامی بھی کراچی اور کراچی کے باہر بھی کئی شہروں میں اچھا خاصا اثر رسوخ رکھتی ہے، اور پی ٹی آئی بھی، اور پھر دھرنا تو پاکستان کی سیاست میں کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کی ایجاد ہے، تو دھرنا جماعت اسلامی دیا کرتی تھی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن اگر حافظ نعیم اور عمران خان کا اتحاد بن گیا تو یہ حکومت کے لیے کم از کم نیک شگون نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔